غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مذہبی قیادت کو حکومت نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے خطرناک بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی اپروچ بیسیکلی آئیڈیلسٹک ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس کو ریلیٹ کیا تھا پلیٹو کی فلاسفر کنگ کی تھیوری کے ساتھ، جبکہ پلیٹو کی فلاسفر کنگ کے اندر وہ پرنسپلی ڈیموکریسی سے ڈس ایگری کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو اکویٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب کبھی بھی حکمرانوں کی فہرست کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ٹاپ پر خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سیاسی قیادت بھی تھی لیکن وہ بھی ایک کمال درجے کی مذہبی قیادت تھی۔ تو آپ کے اس جملے میں مذہبی قیادت کون سی مراد ہے؟ مذہبی قیادت وہی ہوتی ہے جو مذہب کو اپنا اصل مسئلہ بنا لیتی ہے، مذہبی علم حاصل کرتی ہے، مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے۔ یہ قیادت ہر مسلمان قوم میں پیدا ہوئی ہے، مسیحیوں میں بھی پیدا ہوئی ہے، یہود میں بھی پیدا ہوئی ہے، اور ہم مسلمانوں میں بھی کم و بیش ایک صدی کے بعد باقاعدہ قیادت کی صورت میں پیدا ہو گئی۔ علماء کا ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی دنیا میں لوگ جئیں گے تو وہ اپنے لیے کسی نہ کسی شعبے کا انتخاب کریں گے۔ بہت سے لوگ طبیب بنتے ہیں، بہت سے انجینئر بنتے ہیں، ایسے ہی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دین کا عالم بنوں گا۔ یہ دین کا عالم بننا تو بالکل یہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی علم کو اپنے میدان کے طور پر انتخاب کر لیا، آپ کا وہ فیلڈ آف انٹرسٹ بن گیا، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ وہ کام کریں گے۔ اس طرح کے لوگ بالعموم قیادت کا خواب بھی نہیں دیکھتے، ان کی دلچسپی علم سے ہوتی ہے، وہ علم کے لیے جیتے ہیں، علم کے لیے مرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں سے کسی فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ مذہبی پیشوا بن جاتے ہیں، یعنی ایک باقاعدہ مذہبی طبقہ یا کلرجی وجود میں آ جاتی ہے، تو اس میں طاقت کا احساس پیدا ہوتا ہے، طاقت کا احساس قیادت کی طلب پیدا کرتا ہے۔ یہ چیز مسلمان معاشروں میں بھی ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے کے مذہبی معاشروں میں بھی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی قیادت کے انتخاب میں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں نے یہ بات اس پس منظر میں عرض کی تھی، اس کا جمہوریت یا کسی نظام سے تعلق نہیں ہے۔ اگر بادشاہت میں بھی ایسا ہوگا تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے۔ انسانوں کے بارے میں یہ بات تو ہر شخص کو دیکھنی چاہیے کہ اپنے مزاج، اپنی طبیعت اور اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے کیا وہ کسی منصب کے لیے موزوں ہے۔ تو میں نے اس کا تقابل کر کے بتایا تھا کہ مذہبی لوگ، دانشور، علماء، شاعر، ادیب، اس طرح کے لوگ اپنے مزاج کے لحاظ سے آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، ان میں مثالیت پسندی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ اگر اپنے علم کی دنیا میں کھڑے ہو کر لوگوں کی رہنمائی کریں تو بہت مفید ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو عملی معاملات کی باغ ڈور دے دی جائے تو بڑی خرابیوں کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ عملی معاملات تدبیر، باہمی ربط اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اس طرح کی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، تمن نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو قابل مذمت قرار دے کے بات کی جائے۔ افراد کے درمیان طبائع کا فرق ہے، یہ تبصرہ میں نے کیا تھا۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا، مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ایسا ہوا ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر حضرات وہ بعد میں بڑے اچھے سیاستدان ثابت ہوئے، اور ڈاکٹر مہاتیر محمد اس کی بڑی واضح مثال ہے۔ تو مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اصول میں یہ بتانے کی میں نے صحیح کی تھی کہ جب آپ قیادت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بظاہر مثالیت پسند لوگ طبیعت کو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں باغ ڈور آ گئی تو یہ تو جنت بنا دیں گے دنیا کو۔ لیکن عملی تقاضے اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سب کے سب، یعنی سیدنا صدیق بھی، سیدنا عمر بھی، سیدنا عثمان بھی، سیدنا علی بھی، سیدنا معاویہ بھی، دوسرے سب لوگ بھی جو قیادت میں رہے ہیں، وہ سب اصلاً سیاسی قائدین ہیں۔ وہ قوم کے یا ملت کے یا یوں کہیے کہ صحابہ کرام کی جماعت کے سیاسی زعماء ہیں، وہ لیڈر ہیں۔ علماء
یہ بالکل الگ ہیں. جیسے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں، جیسے زید بن ثابت تھے. تو علماء بھی نمایاں ہیں صحابہ کرام میں. اور یہ دیکھ لیجئے کہ بالعموم ان کو اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں دی گئیں. یہ ذمہ داریاں سیاسی زعمائی کے پاس ہونی چاہیے. جو آپ ان کو مذہبی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں ان کا مذہب کے ساتھ تعلق، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق اور مذہب کا جو شعور ان کو پیغمبر نے دیا تو اس کا اظہار ہے. جب اس کو ہم مذہبی قیادت کہتے ہیں، وہ کبھی پیغمبر کی موجودگی میں یا اس کے ساتھیوں میں اس طرح پیدا نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ بعد کے زمانوں میں جب دنیا مختلف شعبوں کا انتخاب کرتی ہے اس وقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تو مسلمانوں میں کم و بیش ایک صدی بعد وہ لوگ پیدا ہوئے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہبی قائدین ہیں. اس وقت ہر جگہ ان کی بڑی تعداد ہے، ان کے فالوورز ہیں، اور اس بنیاد پر ان کو سوسائٹی میں عصبیت بھی حاصل ہوتی ہے. ایک بڑی تعداد ان کی بات سنتی اور مانتی ہے. وہ مذہبی قیادت مسلمانوں کے اس وقت ہر ملک میں موجود ہے، اور اس کو مذہبی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن سیاسی معاملات اگر ان میں سے کسی کے سپرد کیے جائیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اصلاً سیاستدان ہونا چاہیے.